کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے حکمرانوں میں سے کون شیعہ، کون سنی، دیوبندی اور اہل حدیث فرقہ کے ماننے والے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بانی پاکستان اور پہلے گورنر جنرل قائد اعظم پر جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، سب میں یہی تحریر ہے کہ محمد علی جناح ابتدا میں اسماعیلی فرقہ کے پیروکار تھے، لیکن بعد میں ان کا مسلک اثنا عشری شیعہ یعنی کہ فرقہ جعفریہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تاہم وہ عوام میں اس کا اعلان نہیں کرتے تھے کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو کوئی بھی ان سے یہ سوال پوچھا تو الٹا اس سے یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ تم بتاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنی تھے یا شیعہ تھے؟ دوستو، اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کی تجہیز و تدفین سنی عقیدہ کے مطابق کی گئی، اور ان کی نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز عالم دین شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کے لیے فاطمہ جناح خود کو شیعہ ظاہر کرتے ہوئے شیعہ عقیدہ کے مطابق اپنے مرحوم بھائی کی جائیداد کی وارث ٹھہری تھی۔ ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کرنال کے نواب زادہ تھے، مسلک کے اعتبار سے وہ سنی العقیدہ تھے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین قریشی النسل تھے، اور وہ بھی سنی مسلک کے پیروکار تھے۔ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا ایک سیکولر مسلم تھے، لہٰذا ان کے مسلک کے حوالے سے کتابوں میں کم ہی ذکر ملتا ہے، جبکہ چوتھے پرائم منسٹر چودھری محمد علی جلندھر کے رہنے والے تھے اور سنی مسلم تھے۔ پاکستان کے پانچویں پرائم منسٹر حسین شہید سہروردی بنگالی مسلم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مسٹر سہروردی قریشی النسل تھے۔ ان کا شجرہ نسب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، وہ بھی سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ پاکستان کے بالترتیب چھٹے، ساتویں اور آٹھویں وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر، فیروز خان نون اور نور الامین بھی حنفی اہل سنت والجماعت مسلک رکھتے تھے۔ نویں پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عقیدہ کے حوالے سے ہمارے ہاں بحث رہتی ہے کہ وہ سنی تھے یا شیعہ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسٹر بھٹو کی اہلیہ محترمہ نصرت اصفہانی کا تعلق ایران کی شیعہ فیملی سے تھا، لیکن بھٹو صاحب کا سارا خاندان سنی تھا۔ بے نظیر بھٹو بتایا کرتی ہے کہ ان کے والد سنی مسلمان تھے، جبکہ والدہ اکثر ایرانیوں کی طرح شیعہ مسلک سے تھی۔ میں 8-9 سال کی تھی تو میں اپنی والدہ کو کاپی کرتے ہوئے سیاہ لباس پہن کر محرم کی مجالس میں جایا کرتی۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو سنی مسلم تھے۔ دوستوں، آپ بلاول ہاؤس کراچی پر لگے علم غازی عباس دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ بے نظیر بھٹو شیعہ ہوں گی۔ پرائم منسٹر بھٹو کی جانشین بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اپنے والد کی طرح سنی العقیدہ تھی۔ تاہم یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے شوہر آصف علی زرداری اہل تشیع ہیں، جس کے بارے میں محترمہ خود بتایا کرتی تھی۔ واضح رہے کہ آصف علی زرداری شیعہ ہونے کے باوجود ایوان صدر اور فیصل مسجد میں عیدین کی نمازیں ہاتھ باندھ کر یعنی سنی طریقے سے پڑھا کرتے۔ میاں محمد نواز شریف پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے، جو سنی مسلم ہیں۔ شریف خاندان بنیادی طور پر ایک دیندار گھرانہ ہے۔ میاں محمد شریف مرحوم اپنے بچوں کو نماز کی عادات بچپن ہی میں ڈال گئے تھے۔ ان کے تینوں بچے نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف بچپن میں اپنے محلے کی مسجد میں قرآن مجید پڑھنے جایا کرتے۔ نواز شریف کے چوتھے بھائی میاں عباس شریف مرحوم تو حافظ قرآن بھی تھے، اور وہ رائے ونڈ کے تبلیغی مرکز میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں عباس شریف کے نواسے کا نام ذکریہ حسین نواز ہے، اور وہ بھی اپنے نانا کی طرح حافظ قرآن ہے۔ پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی راست العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ مشرف دور میں میر ظفر اللہ خان جمالی میاں والی جیل میں قید سخت گیر دیوبندی عالم مولانا اعظم فاروق کے اکلوتے ووٹ سے وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جمالی صاحب 2013 کے جنرل الیکشن میں آزاد حیثیت میں MNA منتخب ہوئے اور پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی اسمبلی میں تحفظ قرآن ختم نبوت قانون میں ترامیم کی کوششیں کی گئی تو جمالی صاحب نے اپنی ہی حکومت پر شدید تنقید کی تھی۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کرے میری موت سے پہلے اس پارلیمنٹ کو موت آ جائے، میں ایسی اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتا جو ختم نبوت کا دفاع تک نہ کر سکے۔ تب وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی مستعفی ہو گئے تھے۔ ان کے اس بیان پر تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم رضوی نے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف بولنے پر قیامت تک اب کسی اور کا نام رہے یا نہ رہے، میر ظفر اللہ خان جمالی کا نام رہے گا۔ پاکستان کے 16ویں اور 17ویں وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے تھا۔ حنفی سنی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ملتان کی مشہور درگاہ موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین ہیں۔ راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی سنی العقیدہ ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا تعلق بھی مسلک اہل سنت والجماعت سے ہے۔ وہ بابا فری الدین گنج شکر کے عقیدت مند ہیں اور ان کی درگاہ پر باقاعدگی سے حاضری دیتے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پاک پتن کی روحانی شخصیت ہیں، جبکہ نون لیگ والے انہیں پنکی پیرنی کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ کپتان مخالفین کی جانب سے ان کی والدہ اور خاص طور پر ننیال پر قادیانی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے خاندان کے مسلک کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا بنگال کے شاہی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ مسلک کے اعتبار سے ان کا گھرانہ شیعہ تھا۔ سکندر مرزا کے والد فتح علی مرزا نجوئی نواب آف بنگال منصور علی خان کے پوتے تھے۔ 1745 کی جنگ پلاسی میں انگریزوں سے مل کر نواب آف بنگال سراج الدولہ سے غداری کرنے والے میر جعفر سکندر مرزا کے پردادا تھے۔ سکندر مرزا سیکولر ذہنیت رکھتے تھے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جب لاہور شہر کی حدود میں پہلی بار مارشل لا لگایا گیا تھا تو اس وقت سکندر مرزا سیکٹری دفاع تھے۔ تب سکندر مرزا نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو احکامات دیے تھے کہ مجھے یہ نہیں بتایا جائے کہ کوئی ہنگامہ ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہاں کتنی لاشیں گرائی گئی ہیں۔ صدر سکندر مرزا اپنی جلاوطنی کے دوران لندن میں فوت ہو گئے تھے تو صدر یحییٰ خان نے ان کی میت کو پاکستان آنے کی اجازت تک نہ دی، کیونکہ مرحوم صدر کے ایران کے شاہی خاندان سے مراسم تھے۔ لہٰذا شاہ ایران کے حکم پر سکندر مرزا کی میت خصوصی طیارے سے لندن سے تہران منگوائی گئی اور انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ مشہد میں حضرت امام رضا کے روضے سے ملحق قبرستان میں آسود خاک کر دیا گیا۔ دوسرے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان سنی العقیدہ تھے۔ ایوب خان کے جانشین صدر یحییٰ خان مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھے۔ یحییٰ خان قزل باش قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ قزل باش تاریخ میں ایرانی شیعہ جنگجوؤں کا ایک گروپ تھا جو اپنی سرخ ٹوپیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ تاہم صدر یحییٰ خان کا خاندان 200 سال پہلے ہندوستان آ کر رہنے لگا۔ چوتھے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پانچویں صدر فضل الہی چودھری بھی سنی تھے۔ چھٹے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ٹکا خان سے مشورہ کیا کہ آپ کا جانشین کس کو بنایا جائے تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے ضیاء الحق کی سفارش کی، ضیاء ایک مذہبی شخص ہے اور ساری رات مسلح پر پڑا رہتا ہے، لہٰذا مسٹر بھٹو وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا۔ ساتویں اور آٹھویں صدر غلام اسحاق خان اور فاروق احمد لغاری کا تعلق بھی مسلک اہل سنت سے تھا۔ نویں صدر جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تاڑڑ اپنے زمانہ طالب علمی میں دیوبندی عالم سید عطا اللہ شاہ بخاری سے متاثر ہو کے مجلس احرار میں شامل ہو گئے۔ رفیق تاڑڑ ایک پریکٹیکل حنفی دیوبندی تھے اور مختلف مذہبی اجتماعات سے خطاب بھی کیا کرتے۔ 10ویں صدر جنرل پرویز مشرف اولڈ دہلی میں آباد سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ پرویز مشرف سنی سید تھے۔ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔
ممنون حسین آگرہ سے ہجرت کر کے پاکستان آباد ہوئے اور اہل سنت والجماعت تھے، جبکہ صدر عارف علوی پاکستان کے وہ اکلوتے حکمران ہیں جو غیر مقلد اور اہل حدیث ہیں۔ عارف علوی قریشی النسل ہیں۔ ان کا شجرہ نسب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف کی بات کرتے چلیں تو ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ پاک فوج کے پہلے 2 سربراہان انگریز تھے اور ان کا تعلق مسیحی برادری سے تھا۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ملک واپس چلے گئے۔ 65 کی جنگ کے دوران جنرل محمد موسیٰ خان آرمی چیف تھے۔ جنرل موسیٰ خان کا کوئٹہ کی فارسی سپوکن شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق تھا۔ یاد رہے کہ جنرل محمد موسیٰ خان کو ان کی وصیت کے مطابق ایران کے شہر مشہد میں واقع حضرت امام رضا کے مزار کے احاطے میں آسودہ خاک کیا گیا۔ بالترتیب 6، 7، 9، 10، 11، 12 اور 14 آرمی چیف گل حسن خان، جنرل ٹکا خان، مرزا اسلم بیگ، آصف نواز جنیجو، جنرل وحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت، اشفاق پرویز کیانی اور جنرل راحیل شریف سارے کے سارے سنی العقیدہ مسلمان تھے۔ ہمارے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ قادیانی ہیں۔ ملک کے نامور عالم دین مولانا زاہد الرشید جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے ہوم ٹاؤن ککڑ منڈی کے رہنے والے ہیں۔ مولانا راشدی کے مطابق ککڑ کی باجوہ خاندانوں سے ایک عرصہ سے متعارف ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پر قادیانی ہونے کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ میں ان کے والد کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یہ باجواؤں میں سے واحد باجوہ خاندان ہے جو قادیانی نہیں ہے۔ ہمارے موجودہ سپہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر احمد سادات گھرانے سے ہیں اور وہ سنی سید ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ فی امان اللہ۔